يا سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال الحق سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. لائق صد تکریم سامعین مکرم، اللہ جلال آپ سب کو ایمان، صحت اور عزت اور خوشی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ میں گزارش بھی کر سکتا ہوں بات کرنے سے پہلے؟ میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا، لیکن جتنا وقت ہم لینا چاہتے ہیں آواز نہیں آنی چاہیے۔ آپ تو اس ہستی کے تربیت یافتہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ عظمت عطا کی تھی کہ اس ارض پاکستان میں خال خال ایسے پیدا ہوئے جن کو اللہ نے حدیث نبوی کی خدمت کا اتنا بڑا موقع دیا۔ اللہ جلال نے انسان کو پیدا کیا اور پھر اس کی رشت و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث کیا۔ 1,24,000 پیغمبر آئے، جن میں 315 رسول تھے اور باقی انبیاء تھے۔ رسول صاحب شریعت کو کہتے ہیں، وہ نئی شریعت لے کے آتا ہے، اور نبی اس کو کہتے ہیں جو سابقہ شریعت کو آگے لے کے چلتا ہے۔ آخری پیغمبر خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر قرآن نازل ہوتا ہے جو میری اور آپ کی زندگی کے لیے دستور بنا کے اللہ نے اتارا ہے۔ اس دستور کی ایک شکل یہ ہے: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اے میرے محبوب، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہم نے ان کی شادیاں بھی کی اور انہیں اولاد سے بھی نوازا۔ نکاح کرنا، شادی کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی سنت نہیں، بلکہ 1,24,000 پیغمبروں کی مشترکہ سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 4 من سنن المرسلین، 4 چیزیں تمام انبیاء کی مشترکہ سنتیں ہیں۔ الطیب، خوشبو لگانا، والسواک، مسواک کرنا،
والنکاح، نکاح کرنا، ووضع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ، نماز کے اندر دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھنا، یہ چار چیزیں تمام انبیاء کی مشترکہ سنت ہیں۔ جب نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے اور تمام انبیاء کی سنت ہے تو پھر نکاح سنت کے مطابق ہی کرنا چاہیے۔ سنت کے مطابق نکاح کیسے کرتے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کے اصول اور ضابطے کیا ہیں، یہی چند چیزیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی نکاح یا شادی کرنا چاہتا ہے اسے چار بنیادوں کو دیکھ کے نکاح کرنا چاہیے۔ اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس کسی ایسے انسان کا پیغام آتا ہے جس کا دین تمہیں پسند ہے، جس کا اخلاق تمہیں پسند ہے، دو معیار، دین اس سے مراد یہ ہے کہ اس انسان کا اپنے خالق سے تعلق خوبصورت ہو، عبادات اور فرائض کا پابند ہو، اور اخلاق سے مراد اس انسان کا مخلوق سے تعلق اچھا ہو، اس کا اخلاق ہے، اس کی نرمی ہے، وہ بڑوں کا احترام کرنے والا ہے، چھوٹوں پہ شفقت کرنے والا ہے، خیر خواہی کرنے والا ہے، اور اس کے اندر مثبت سوچ ہے۔ یہ دو معیار جہاں تمہیں نظر آئیں تم اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دو۔ الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض، اگر تم نے دین کو معیار نہ بنایا، اخلاق کو معیار نہ بنایا، کسی اور معیار کی طرف چلے گئے تو یاد رکھنا زمین میں بہت بڑا فساد ہوگا۔ یہ وہی فساد ہے جو آج میری اور آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کا تذکرہ کیا، دین اور اخلاق، یہ بنیاد ہونی چاہیے۔ ایک شخص نماز ہی نہیں پڑھتا، اس کو میں اپنی بیٹی کیسے دے سکتا ہوں؟ ایک شخص کو پتہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ کون ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کون ہے، وہ مبارک ہستی کون تھی، اس سے مجھے کیا ملے گا؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے بھی یہ بات بیان کی، لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنًا تُعِينُهُ عَلَى آخِرَتِهِ، چاہتے ہو اگر نکاح کرنا، خوبصورت زندگی گزارنا تو تین چیزیں اختیار کر لو۔ دل ایسا بناؤ جو اللہ ذوالجلال کا شکر کرنے والا ہو، زبان ایسی بناؤ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنے والی ہو۔ ایسی عورت کی تلاش اپنے بیٹے کے لیے کرو جو عورت آخرت کے معاملے میں مددگار بن جائے۔ اگر خامد نمازی ہے تو اللہ اکبر ہو تو وہ بھی سب کچھ چھوڑ کے وضو کرتی نظر آئے اور نماز پڑھتی نظر آئے۔ اس کے بچے ہیں تو اللہ اکبر کے بعد وہ مسجد کو روانہ کرتی نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے لوگوں کی ایک اور بات بھی سمجھائی، الدنیا کلها متاع،
لوگوں یہ دنیا سارے کا سارا مال و متاع ہے۔ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، اس پوری دنیا میں سب سے مہنگی چیز جو ہے وہ نیک عورت ہے۔ نیک عورت، صالح عورت تلاش کرنی چاہیے، اور ماں باپ کو اپنی بیٹی کے لیے بھی نیک مرد، صالح مرد تلاش کرنا چاہیے۔ بیوی ایسی تلاش کرو جو آخرت میں مددگار بن جائے، اور داماد بھی ایسا تلاش کرو جو آپ کی بیٹی کو جنت کا وارث بنا دے اور اس کو ساتھ لے جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بیان کی، حبب الی من دنیاکم، میرے صحابہ تین چیزیں مجھے دنیا میں بہت پسند ہیں، الطیب، المرأة الصالحة، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، خوشبو مجھے بہت پسند ہے۔ اللہ کے رسول کو جب صحابہ نے تلاش کرنا ہوتا تو باہر نکلتے، سرتاج رسول جس راستے سے گزر چکے ہوتے وہاں ابھی تو خوشبو آ رہی ہوتی۔ کان اذا اتی یعرف بطیبہ، آپ کی آمد سے خوشبوؤں کی وہ مہک جو ہے اس سے پہچان لیتے صحابہ کہ اللہ کے رسول تشریف لے آئے۔ نیک عورت مجھے بہت پسند ہے، اور نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا گیا ہے۔ آپ ان تینوں چیزوں کو جوڑیے، جو عورت نمازی ہو، نیک عورت ہو، صفائی اور پاکیزی کا خیال کرنے والی ہو، وہ دنیا جہان کی سب سے افضل عورت بن جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنکح المرأة لأربع، لوگ چار چیزوں کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں۔ لمالہا، کچھ لوگ مال کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں۔ لجمالہا، کچھ لوگ جمال کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں۔ لحسبہا، کچھ حسب و نسب کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں۔ ولدینہا، کچھ لوگ دین کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک، تمہارے لیے ٹاپ پریورٹی یہ ہونی چاہیے کہ میں نے دین کو مقدم کرنا۔ مال کو دیکھ کے شادی کرنے والا ساری زندگی مال کی تقسیم اور مال کے لینے دینے کے جھگڑے اور چنبیلے میں زندگی گزارتا ہے۔ کیوں جی ایسا نہیں؟ لا تنکحن لئیمة لمعیشہ تبقى اللئیمة والمعیشة تذهب، کسی ایسی عورت سے نکاح نہ کرو اس کے مال کی وجہ سے جس کو اللہ یاد نہیں ہے، جو نماز نہیں پڑھتی۔ کیوں؟ مال تو آنے جانے والا ہے، یہ کمینگی اس میں باقی رہے گی، اس کو کون ٹھیک کرے گا؟ آج لوگ کہتے کیا ہیں؟ جی دعا کر دیجئے۔ کس بات کی دعا کروانی ہے؟ وہ بس جی بچہ ویسے نماز تو نہیں پڑھتا لیکن ہم نکاح کرنے لگے ہیں، دعا کر دیں اللہ اسے نیک کر دے۔ تو میں سوچتا ہوں یہ تو دعا ہو جائے گی قبول اگر وہ یہ کہیں کہ بچہ بہت نمازی ہے، نیک ہے، دعا کر دے اللہ اسے مالدار کر دے، تو یہ دعا قبول نہیں ہوگی؟ تعجب نہیں ہے، یہ کوئی بھی نہیں کہتا۔ اگر نمازی بننے کی دعا اللہ قبول کر سکتے ہیں تو مالدار بھی تو کر سکتے ہیں۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ، جن کی بیٹی کے بارے میں وقت کے گورنر نے کہا تھا اس کا وزن کیجئے، جتنا اس کا وزن ہوگا اتنے ہیرے جواہرات لے لیجئے اور میرے ساتھ شادی کر دیجئے، کہا نہیں کروں۔
ابو عبیدہ شاگرد ان کے، جب وہ پڑھنے آئے 2 دن چھٹی کے بعد تو کہا بیٹا آپ کہاں تھے؟ کہا استاد محترم ماں باپ پہلے نہیں تھے، بیوی تھی وہ بھی فوت ہو گئی۔ کہا پڑھنے کے بعد میری بات سن، رشتہ داروں کو بلایا اور اپنی بیٹی کا نکاح کر کے اس کے گھر چھوڑ کے آ گئے، اور کہنے لگے کہ آج ان کا خیال کیجئے گا، باقی اللہ ان کا مالک ہے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں وہ شخص جس کے گھر میں پھر بڑے بڑے لوگ جو ہے اشرافی لوگ اس کے دسترخوان پہ بیٹھے نظر آتے تھے۔ کسی نے پوچھا یہ کیا؟ کہا میں اپنے رب سے کہوں گا اللہ تیرے دین کی خاطر میں نے یہ کام کیا ہے، میری اس نیکی کو قبول فرما۔ مال کی وجہ سے شادی کرنے والے کون ہوتے ہیں یہ میں ابھی بتاؤں گا۔ کچھ لوگ جمال کی وجہ سے شادی کرتے ہیں، بس یہ بچہ خوبصورت ہونا چاہیے۔ میرے بھائی خوبصورتی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے ہاں خوبصورتی ہے، وہ ایمان ہوتا ہے، وہ عمل صالح ہوتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کا بیٹا بھی بلال تھا، بہت خوبصورت تھا، لیکن بلال وہ بھی تھے جن کا کالا رنگ تھا، لیکن عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے بلال رسول اللہ احب الی من بلالی، اللہ کے رسول کا بلال میرے بلال سے مجھے اچھا لگتا ہے اور پیارا لگتا ہے۔ جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس۔ ایک مرد بہت خوبصورت ہے، عورت بہت خوبصورت ہے، لیکن نماز ہی نہیں پڑھتے، خوبصورتی کہاں گئی؟ جس کو اللہ یاد نہیں ہے، جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، وہ دنیا جہان کا جو ہے وہ حسن کے اندر ٹاپر ہی کیوں نہ ہو، اس کی مثال ایسے ہے جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوسی۔ ایک مجوسی کو آپ دفنا دیں، باہر لائٹنگ کریں تو یہ لائٹ اندر پہنچے گی قبر میں؟ کیا جی پہنچے گی؟ نہیں پہنچے گی۔ یہ حسن بھی اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ اور یاد رکھنا زیادہ طلاقیں ہوتی بھی وہاں ہیں جہاں کسی کو حسن پہ ناز ہو جائے، آپ کو علم ہے۔ کچھ لوگ حسب و نسب کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں، یہ خاندان بڑا اچھا ہے، یہ خاندان بڑا اچھا ہے۔ خاندان تو وہ اچھا ہے جو اللہ کے قریب ہے، جو متقی ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ یہ قبیلے اللہ نے اس لیے بنائے ہیں تعارف ہو جائے۔ یہ محترم احمد بھائی اس قبیلے کے ہیں، یہ محترم احمد بھائی اس قبیلے کے ہیں، یہ محترم احمد بھائی اس قبیلے کے ہیں، بس پہچان ہو جائے۔ یہ نہیں کہا لتفاخروا، تم فخر کرو، اوے میں تو جٹ ہوں بھائی، میں تو بھٹی ہوں، میں تو سید ہوں، میں تو راجپوت ہوں۔ فخر کے لیے قبیلے نہیں بنائے۔ خاندانوں پہ فخر کرنے کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھی، جاہلیت کا کام تھا، اسلام سے پہلے لوگ ایسا کرتے۔ کل امر من امور الجاہلیت موضوع تحت قدمی، میں آج اپنے پاؤں کے نیچے جاہلیت کی ہر چیز کو روندتا ہوں، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ یہ تو بت وہ پوچھتے تھے۔ ابو جہل کون تھا؟ قریشی تھا۔ کہاں گیا ہے؟ جہنم میں۔
خاندان نے کام دیا؟ امیہ بن خلف کون تھا؟ عتبہ اور شیبہ کون تھا؟ کہاں گئے؟ سب جہنم کا ایندھن بن گئے۔ ادھر بلال کو دیکھو، یہ کالے رنگ کا، موٹے موٹے ہونٹ ہے، چلتا زمین پہ ہے، اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے گا۔ مقام تو یہ ہوا۔ عبد الرحمن بن عوف قریشی، کس طرح خاندان اس کا بڑا ہے، لیکن کہتے ہیں آج میرے لیے فخر ہے کہ میں اپنی بہن کا نکاح جو ہے وہ سیدنا بلال سے کر رہا ہوں۔ خریدنے والے بھی ابو بکر تھے اور کہنے والے بھی ابو بکر ہی ہیں، بلال سیدنا، بلال تو ہمارا سردار ہے۔ چھوٹی بات ہے۔ خاندان وہ اچھا ہوتا ہے جو اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو جتنا زیادہ متقی ہے وہ اتنا اللہ کے ہاں عزت والا ہے۔ ہم جن کو حقیر سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ 100 درجے اللہ کے ہاں ہم سے زیادہ پیارا ہو۔ محمد بن منقدر بیان کرتے ہیں کہ مدینے میں قحط سالی ہو گئی، مدینے والے نکل کے دعا کر رہے ہیں، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، یا اللہ بارش دے دے، بارش نہیں ہوئی۔ وہ جوتیاں بنانے والا، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ حقیر سمجھ کے لوگ بولتے ہیں، نہ جانے وہ ہم سے زیادہ اللہ کا پیارا ہو۔ وہ ایک بیٹھا ہوا تھا جوتیاں ٹھیک کرنے والا، اس نے اپنی جوتیاں تھیلے میں ڈالی، کھڑا ہوا، فقام فتوضا، اس نے وضو کیا، ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعتیں پڑھی، ثم تربع، پھر بیٹھ گیا۔ ہاتھ ان کے بھی اٹھے تھے جو خاندان بڑے بڑے تھے، اس نے بھی کمزور ہاتھوں کو اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے، ربا انی اقسم علیک، میرے رب میں قسم ڈالتا ہوں مسلمانوں کو بارش کی ضرورت ہے، بارش دے دے۔ محمد بن منقدر کہتے ہیں ہاتھ اس کے بعد میں نیچے آئے، بارش پہلے آ چکی۔ کہاں گیا خاندان؟ کہاں گیا یہ گمنڈ کہ میں فلاں خاندان؟ اللہ کے ہاں تو تقوی کی بنیاد پہ عزت ہوتی ہے، خاندان کے اعتبار سے تو عزت نہیں ہوتی۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک، دین کی وجہ سے لوگ شادی کرتے تھے، دین کو مقدم کرو۔ یہ عبداللہ بن مبارک کون تھے؟ 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ۔ میں کبھی کبھی لفظ بولتا ہوں تو سچی بات ہے، سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ آج 10,000 حدیثیں کس کو یاد ہیں؟ یہ اس باپ کا بیٹا ہے جس کو باغ کا مالی بنایا گیا۔ ایک دن مالک آ کے کہتا ہے چلو انار لے کے آؤ، اس کے ساتھ کوئی مہمان تھے، وہ انار لے کے آئے تو وہ ترش کڑوے۔ کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ انار میٹھا کون سا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جی آپ نے مجھے اجازت ہی نہیں دی کہ میں چکھ سکوں، آپ نے تو ذمہ داری دی تھی کہ نگرانی کرے، میں نگرانی کر رہا ہوں۔ اس نے کہا ایک بات تو بتاؤ، میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، مشورہ دو میں کس سے کروں؟ کہتے ہیں الیہود یزوجون للمال، یہودی جو ہے وہ مال کو دیکھ کے شادی کرتے، والنصارى یزوجون للجمال، عیسائی جو ہیں وہ جمال کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں، والعرب یزوجون للنسب، اور عرب کے لوگ جو ہیں وہ حسب النسب کو دیکھتے ہیں، والمسلمون یزوجون للتقوی، اور مسلمانوں کے پاس ایک ہی بنیاد ہے کہ متقی ہونا چاہیے۔ اسی وقت وہ کہتا ہے ما رأیت اتقی منک قط، میں نے تیرے جیسا پھر متقی کو نہیں دیکھا، میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ ہی کرتا ہوں۔ یہ اسی ماں کا بیٹا ہے عبداللہ بن مبارک۔ اللہ نے پھر کیسا کمال دیا۔ تو بنیاد دین ہونا چاہیے، بنیاد اخلاق ہونا چاہیے، بنیاد نیکی اور صالحیت ہونی چاہیے،
یہ تین بنیادیں جب انسان استعمال کرتا ہے تو پھر گھر بھی مثالی بنتے ہیں۔ اور چوتھی بنیاد، اللہ ذوالجلال کی دی ہوئی عقل اور بصیرت اور حکمت یہ ہر خاندان میں نہیں ہوتی۔ بعض لوگ بہت چھوٹی عمر میں بڑی عمدہ بات کریں گے، چھوٹی عمر میں بڑے اچھے آداب ہوں گے۔ اس بات کا خیال کیا جائے کہ میں بیٹی کس کے حوالے کر رہا ہوں۔ لا يدخل الجنت بخیل، حدیث کہتی ہے بخیل جنت میں نہیں جائے گا۔ بخل کرنے والا، اس کو زندگی گزارنے کا ادب ہی نہیں آتا، وہ دوسروں کو ادب کیسے سکھائے؟ اس نیکی اور صالحیت کی بنیاد پہ جو گھر بنتا ہے میرے بھائی، وہ مثالی گھر بنتا ہے۔ آج ہم تو ان باتوں کو بھول گئے، ہم پہلی بات ہی سوچتے ہیں اچھا زمین کتنی ہے، 60 مربوں کا بھی مالک ہو، جب یہ فوت ہوگا کتنی زمین ملے گی؟ 1 فٹ کے 2 فٹ چڑھائی، قبر کی کتنی ہوتی جگہ، کیا ساتھ لے کے جائے گا؟ نکاح جس کو اسلام نے رائج کیا وہ اتنا آسان طریقہ ہے، اس کو آج امت نے مشکل بنا دیا۔ سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے نسبت طے کرنا، پھر نکاح کرنا، پھر ولیمہ کرنا، یہ 3 ہی مرحلے۔ سلف صالحین میں نسبت کیسے ہوتی؟ اس کو آپ منگنی شریف کہہ دیتے ہیں۔ انگیجمنٹ کیسے ہوتی؟ نیک لوگ دوسرے کے گھر جاتے، کہتے السلام علیکم، نحب الخیر ونجد فیکم الخیر ولعل اللہ یجمعنا علی خیر۔ ہمیں نیکی بڑی پسند ہے اور آپ لوگوں میں ہمیں نیکی نظر آئی ہے، دعا یہ ہے کہ اللہ ہم دونوں گھروں کو نیکی پہ جمع کر دے۔ یہ بات کہتے وہ آگے سے کہتے علی خیر طائر، بڑا ہی اچھا پیغام ہے، لو جی نسبت ہو گئی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ نا 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 نا، 2-4 جب تک جوتیاں نہیں توڑے گا رشتہ نہیں ملے گا۔ اور یہ ماں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کر رہی ہوں، باپ کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کر رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے ان من یمن المرأة تیسیر خطبتها، کسی عورت کی برکت کی نشانی یہ ہے کہ اس کی منگنی بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے۔ جوتیاں چٹخانے سے یہ برکت آئے گی۔ وتیسیر صداقها، عورت کی برکت کی نشانی دوسری یہ ہے اس کا مہر آسانی سے ادا ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا نا، لو کم از کم کو الکرم کے کو 15 سوٹ لے کے آؤ۔ نہیں نہیں نہیں، ایڈی بھی سستی کو نہیں ہے، تو آپ بیچ رہے ہیں بیٹی کو؟ تحفے تحائف دینا جائز ہے، دیا کرو، لیکن شرط لگا دینا کہ اتنے سوٹ جب تک آئیں گے نہیں نکاح نہیں ہوگا، اسلام میں تو ایسی کوئی پابندی نہیں لگانی۔ دوسرا مرحلہ نکاح کا ہوتا ہے، لا نکاح الا بولی وشاہدی عدل، جب تک ولی کی اجازت نہیں ہے، والدین کی اجازت نہیں ہے، 2 عادل گواہ نہیں ہیں، وہ ارینج میرج نہیں ہو سکتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل۔ والدین کی اجازت کے بغیر جو عورت نکاح کرتی ہے اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، کوئی عورت کسی کا نکاح نہیں کر سکتی، نہ کوئی عورت اپنا نکاح خود کر سکتی ہے۔ فإن الزانية التي تزوج نفسها، جو عورت اپنا نکاح خود سے ہی کروا لیتی ہے یہ تو بدکار عورت ہوتی ہے۔
آپ جانا چاہتے ہیں نکاح پہ، آپ اتنے لوگ لے جائیں کہ اگلے آدمی پہ کوئی کلفت نہ ہو، وہ مصیبت میں نہ پڑے، مہمان نوازی وہ کرے گا۔ یہاں دو مرحلے ہیں، کچھ لوگ تو کہتے ہیں نہیں ہماری بارات 1000 بندے کی ہوگی، یہ آپ کا اتنا شوق ہے آپ ولیمے پہ ان کو کھلا لیجیے گا نا، اس بیچارے پہ بوجھ کیوں ڈال رہے ہیں آپ؟ اور دوسرے کہتے ہیں نہیں نہیں بارات تو ہے ہی لعنت، تو یہ ہم نے کرنا ہی نہیں۔ بچی والے بھی کہتے ہیں مسجد سے ہم بچی بھیجیں گے۔ کیا سیدہ عائشہ کو مسجد سے بھیجا گیا تھا؟ سیدہ فاطمہ مسجد سے گئی تھی، صحابیات مسجد سے گئی تھی۔ بناوٹی دین نہ بناؤ، دین وہ ہے جو محمد مصطفیٰ نے دیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحابی آ رہے تھے، صحابہ کرام بچوں اور عورتوں کے سمیت آ رہے تھے اور شادی سے آ رہے تھے۔ اگر صحابہ شادی سے واپس آتے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں لو سلکت وادیا لسلکت وادی الانصار، اگر میں کسی وادی میں چلتا تو انصار کی وادی میں چلتا۔ آپ نے ان کی تعریفیں کی اور وہ شادی سے آ رہے تھے۔ کس بنیاد پہ آپ لعنت کہہ رہے ہیں؟ کس بنیاد پہ آپ ایک چیز کو حرام کہہ رہے ہیں؟ اور کس بنیاد پہ دوسرے پہ مصیبت بنتے ہیں کہ نہیں 1000 ہی آنا ہے؟ کیوں؟ اسلام آسان نہیں ہے، آسانی دیکھو، جتنی استطاعت ہے اتنا قدم اٹھاؤ۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ نا نا نا، ایک ہی تو میرا بیٹا ہے، ہماری تو ناک کٹ جائے گی۔ ویسے آپ میرے بھائی بزرگ ہیں، ویسے کبھی زندگی میں کسی کی ناک کٹی بھی ہے کیا جی؟ کسی نے اچھا کھانا نہ دیا ہو، وہ اچھے کپڑے نہ دیے ہو، کبھی ناک کٹی ہے؟ یا آپ نے جیو پہ خبر پڑھی ہو، بریکنگ نیوز، بندے نے کھانا اچھا نہیں دیا، اس کی ناک کٹ گئی ہے اور جنرل ہسپتال میں 5 ڈاکٹر اکٹھے اس کو آپریشن تھیٹر لے گئے ہیں اور مل کے اس کا آپریٹ کرنے لگے۔ کبھی سنا؟ سب فراڈ ہے۔ میں ویسے مشورہ دوں گا اور آپ کو بھی دے دیتا ہوں، پہلے بھی میں دیتا ہوں، آپ قرض نہ اٹھایا کریں، ناک کٹوا لیا کریں۔ 20 لاکھ کا مقروض ہونے سے بہتر ہے ناک کٹوا لیں، وہ 1.5 لاکھ کی لگ جائے گی۔ میں مذاق نہیں کر رہا۔ آپ کو پتہ ہے وہ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی کو پتھر لگا تو ان کی ناک کٹ گئی، تو انہوں نے چاندی کی بنا لی، وہ کچھ دیر کے بعد سمیلی ہو گئی، وہ اتار کے انہوں نے سونے کی بنا لی۔ آپ تجربہ کر لیں، 20 لاکھ کے قرض کے بوجھ تلے آنے کی بجائے سونے کی ناک لگ جائے گی، کیا مسئلہ؟ پھر بھی تو کوئی 18.5 لاکھ بچے گئے۔ دانش کی بات یہ ہے، شادی خوشی کا موقع ہے، آپ قرض اٹھا کے جب شادیاں کرتے ہیں 10 سال وہ بیچارہ جو ہے گروی رہتا ہے، وہ خوشی کیا دیکھتا ہے بچہ جو ہر روز قرضہ اتارنے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ اور کس لیے قرضہ اٹھایا؟ بلے بلے ہو جائے، تو بلے بلے کھے ہوئی، 10 سال کے لیے بیچارہ مصیبت میں چلا گیا، کیا واہ واہ ہو گیا۔ اسلام ایک آسان دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح خطبہ پڑھ کے بھی نکاح پڑھا اور بغیر خطبے کے بھی پڑھا۔ یہاں آ کے پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں، پہلے نہیں سوچتے، یعنی 1 مہینہ پہلے تاریخ رکھی ہوگی، جو ہی مولانا صاحب آئیں گے، اچھا جی مار کتنا رکھنا ہے؟ اچھا پھر مشورہ کر کے دسنے ہیں، تو مہینہ کی کر دے رہے ہو؟ ہاں بھی کتنا؟ 2 تولے رکھ لو، ادھر سے بعد شری مار رکھ لو۔ شری مار کیا ہوتا ہے؟ لو لڑائی ہو جاتی ہے وہاں، وہ کہتا نہیں 5 تولے رکھو، وہ کہتا نہیں ہم نے 2 تولے دینا ہے، لو مسلمان شادی کرنے لگے۔ قرآن کہتا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، اگر تم نے کسی کو قنطار بھی دیا ہے، 150 kg سونا بھی اگر آپ دے سکتے ہیں تو آپ کو اجازت ہے۔ آپ اپنی طاقت کو دیکھیں، استطاعت کو دیکھیں۔ اور اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول میری شادی کر دیں، کہا مار کیا دو گے؟
کہا چیز ہی کو نہیں۔ فرمایا التمس ولو خاتما من حدید، اور جاؤ کوئی لوہے کی انگوٹھی ڈھونڈ کے لے آؤ، فالتمس ولم یجد شیئا، گیا واپس آ کے کہتے ہیں کچھ نہیں ملے۔ کہتے پھر مار کیا دو گے؟ کہتے ہیں ازاری، یہ چادر ایک ہے۔ فرمایا لو اعطیت ازارک لا ازار لک، چادر بھی مار میں دے دو تو بغیر چادر کے جاؤ گے نکاح پڑھا، کیا کرو؟ اچھا یہ بتاؤ حل معک من القرآن شیء، کیا جی قرآن کی کوئی صورتیں یاد ہیں آپ کو؟ قال نعم لسور سماها، کہتے ہیں ہاں یہ صورتیں یاد ہیں۔ کہا وزوجک ما معک من القرآن، جاؤ یہ صورتیں اپنی بیوی کو سکھا دینا، میں تیرا نکاح پڑھتا ہوں۔ خطبہ بھی نہیں پڑھا۔ اسلام اتنا خوبصورت دین ہے، ہم تو کسی مولانا صاحب کو لے کے آتے نا ایز اے وکیل بنا کے، باپ بھی اگر کہہ دے داماد کو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہیں دیتا ہوں، وہ کہہ دے کہ میں نے قبول کر لے، نکاح ہو جائے گا۔ ثلاث جدہن جد وحزنہن جد، تین چیزیں آپ سنجیدگی سے بولیں تب بھی ہو جاتی ہیں، مذاق سے بولیں تب بھی ہو جاتی ہیں۔ آپ بیٹھے بیٹھے کسی کو کہہ دیں میں نے اپنی بیٹی کا نکاح آپ کو دیا، وہ کہتے ہیں میں نے قبول کیا، نکاح ہو جائے گا۔ آپ ہنستے ہنستے پاپ کارن کھلاتے اپنی بیوی کو کہہ دو جاؤ پھر تمہیں طلاق، وہ طلاق ہو جائے گی، وہ مذاق سے بھی طلاق ہو جائے گی۔ آپ مذاق سے کہہ دیں غلام کو اور جاؤ تمہیں آزاد کیا، النکاح والرجعۃ والطلاق والعتق، جیسا کہ دوسری روایت میں ہے غلام کو کہہ دو جاؤ تم آزاد، وہ آزاد ہو جائے گا۔ آپ رجوع کرنا چاہتے اپنی بیوی سے، کہہ دو کہ اچھا میں نے رجوع کیا، آپ مذاق سے بھی کہیں گے وہ رجوع ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے خطبہ پڑھ کے بھی نکاح کیا بغیر خطبے کے بھی۔ ہم تو وہ مولانا صاحب کو کہتے ہیں اچھا جی میں آپ کو اجازت دیتا ہوں تو آپ میری طرف سے نکاح پڑھا دیں، باپ بھی کہہ سکتا ہے۔ اس قدر آسانی ہے اسلام میں۔ اللہ کے رسول نے نکاح کے بعد ولیمے کی بات کی ہے، یہاں جھگڑا پڑ جاتا ہے، ولیمہ کرنا ہے تو کیا کریں؟ لڑائیاں اس بات پہ ہو جاتی ہیں ہم نے تو اپنے بچے کا ولیمہ کیا تو ہم نے تو چھوٹا گوشت دیا، آپ نے بڑا گوشت دیا، لو کوئی زندگی ہے چھوٹے بڑے گوشت کی فیصلے کرنے والے؟ دین کی بات کرو، اس نے آپ کی جو مہمان نوازی کی ہے اس کا شکریہ ادا کرو، جو بھی اس کو میسر آیا اس نے پیش کر دیا۔ اللہ کے رسول کھانا کھاتے، اگر ان کو پسند آ جاتا تو کھا لیتے، پسند نہ آتا تو چھوڑ دیتے، لیکن کان لا یعیب شیئا، کبھی انہوں نے عیب نہیں نکالا تھا۔ یہاں کیا ہوتا ہے لے بڑے روندے ویاں کرنو مرچاں ہی پوریاں نہیں سن، یہ کہہ کون رہا ہے؟ پہلی صف کا نمازی، وہ نماز دروازے میں ہی رہ جاتی ہے۔ ولیمہ کرو، اس قدر صحابہ کی خوبصورت تربیت تھی، جتنی آج مسجد نبوی اتنا مدینہ ہوتا تھا، کیونکہ آپ کو علم ہونا چاہیے جو کونے کے اوپر آج بھی ہوٹل ہے انٹر کانٹیننٹل، اس کے ساتھ والی جگہ یہ تھا وہ سقیفہ بنی ساعدہ، جہاں مدینے کے باہر نکل کے سیدنا ابو بکر کی بیعت کی تھی صحابہ نے، اتنا مدینہ تھا۔ اللہ کے رسول نے کیسی تربیت کی، عبد الرحمن بن عوف نے شادی کروا لی اور اللہ کے رسول کو بھی بتایا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول نے جب خوشبو دیکھی کہتے ما ہی عبد الرحمن خیر ہے نا؟ تو کہتے ہیں تزوجت علی وزن نواۃ من الذهب، میں نے کھجور کی گٹھلی جتنا سونا دے کے شادی کر لی۔ آپ نے یہ نہیں کہا جو آج خاندانی لوگ کہتے ہیں اس کی جرت کیسے ہوئی کہ میرے بغیر شادی کر لی، وہ کون تم؟ اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کہا، اللہ کے رسول نے فوراً کہا بارک اللہ لک، اللہ تجھے برکتوں سے نوازے، اولم ولو بشاۃ، ولیمہ کرنا خواہ ایک بکری ہی کیوں نہ کر۔ بئس الطعام طعام الولیمہ، برا کھانا وہ ہے اس دعوت کا کھانا یدعى الیہ الاغنیاء ویترک الفقراء، جہاں امیروں کو ہی بلایا جاتا ہے فقیروں کو نہیں بلایا جاتا۔ دوسری روایت میں آتا ہے یدعى
ایسے لوگوں کو بلایا جاتا ہے جو آنا نہیں چاہتے، اور چھوڑ دیا جاتا ہے جو آنا چاہتے۔ فقیر آنا چاہتے ہیں، جنہوں نے کبھی کبھی کھانا اچھا کھانا ہوتا ہے، امیر تو سارا دن ہی لگے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک بکری یہ کم از کم ضرور کر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا ولیمہ کیا؟ اگر اللہ کے رسول دعا کر دیتے تو کیا اللہ حضور جلال جو ہے وہ جنت سے بندوبست نہ فرماتے؟ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ولیمے کو دیکھیے۔ آپ نے جب پہلا ولیمہ کھلایا، صفہ یونیورسٹی کے طلباء اور چبوترے پہ بیٹھنے والے، آپ نے فرمایا آ جاؤ، سارے آ جاؤ۔ ہم کہتے ہیں نا 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 نا، طالب علموں کو بعد میں بھجوائیں گے، بچ گیا نا، او ان کی کیا بات، یہ شوربہ بھی پی پو لیں گے۔ اللہ کے رسول نے انس کو بھجوایا، فرمایا بلاؤ، یہ وہ لوگ ہیں، وہ ہستیاں ہیں جن کی زبان سے نکلنے والے کلمات اللہ رد نہیں کرتے۔ لِيَتَحَلَّقْ عَشَرَ 10 بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے رسول نے گوشت روٹی اتنی کھلائی، حتی ترکو، چھوڑ کے چلے گئے۔ یہاں رک کے میں ایک اور بات بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پلیٹ صاف کرنا بھی سنت ہے اور کھانا چھوڑنا بھی سنت ہے۔ پلیٹ صاف کرنا اس وقت سنت ہے جب آپ خود ڈالیں، تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا لِيَسْلِتْ أَحَدُكُمُ الصَّحْفَ، تمہاری پلیٹ بالکل صاف ہونی چاہیے۔ جب آپ مل کے کھا رہے ہیں تو جیسے صحابہ چھوڑ کے چلے گئے، وہاں پھر یہ اگر ایک بندہ کہے اچھا یہ پلیٹ تو صاف ہونی چاہیے، تو یہ سنت ہے، تو سنت پوری کرتے کرتے بیچارہ فرائض سے بھی رہ جائے گا۔ ظاہر ہے دوسرے دن ہاسپٹل ہوگا تو فرائض سے رہے گا۔ اور ویسے بھی حدیث کہتی ہے بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبًا، آدم کے بچے کے لیے اتنا ہی لقمے کافی ہیں کہ اس کی کمر سیدھی رہے۔ وَإِن كَانَ لَا مَحَالَةَ، اگر ضروری آپ نے کھانا ہے، دیکھا ہے کہ بڑا ٹیسٹی کھانا بنا ہے، تو پھر بھی اس کا ضابطہ ہے فَثُلُثٌ لِطَعَامِ، پیٹ کا ایک حصہ کھانے کے لیے رکھو، وَثُلُثٌ لِشَرَابِ، ایک پانی کے لیے رکھو، وَثُلُثٌ لِنَفَسِ، اور ایک سانس کے لیے بھی حصہ رکھو۔ یہاں چونکہ پاکستان میں بادشاہ لوگ زیادہ رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں تینوں حصے کھانے سے بھرو، پانی دائیں بائیں آ ہی جائے گا، اس سانس کھڑی گل آوے نہ آوے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اپنی صحت کا خیال کیا کریں، یہ امانت ہے آپ کے پاس۔ آپ صحت مند رہیں گے، اچھی عبادت کریں گے، آپ صحت مند رہیں گے، اچھے کام کریں گے، آپ صحت مند رہیں گے، کسی کی خدمت کریں گے۔ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، قوت والا مومن کمزور مومن سے افضل ہے۔ البطنہ تذہب البطنہ، جو زیادہ کھاتا ہے کند ذہن ہو جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دو بندوں پہ، شاید آپ کو بھی کبھی سوچ آئی، مجھے ویسے بڑی سوچ آتی ہے کہ گنے والے لیکن توڑی والے، میں تو جب دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں اوہ اے زندگی دا آخری پھیرا لے کے آنا ہے، پھر نہ گزرنے کی راہ ہے۔ پتہ اس وقت لگتا ہے کہ ٹرالا بھی الٹا ہوا ہے اور ٹریکٹر بھی الٹا ہوا ہے، تو میرے بھائی اتنا ڈال لینا۔ تو بعض لوگ کھانے کے وقت بھی کہتے ہیں بس بھاؤ زندگی دا آخری کھانا ہے، تے مڑ زور لگا لو۔ اپنے پیٹ کا خیال کیجیے، اپنے صحت کا خیال کیجیے، اور میری بات یاد رکھیے گا، آپ میرے پیارے بھائی ہیں، اگر آپ مناسب کھانا کھائیں گے، چبا کے کھانا کھائیں گے، سنت کے مطابق آپ کھائیں گے، آپ کو صحت میں ملے گی، برکت بھی ملے گی۔ اچھے کھانوں میں برکت نہیں ہوتی، حلال کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ نہیں تو آپ مثال لے لیں، آج جائیں لاہور میں، اسلام آباد، کراچی میں جائیں، اس کے مقابلے میں دیہات میں دیکھیں، یہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، نکر پہنی ہوگی، قمیض بھی نہیں، گبرو جوان ٹہل رہے ہوں گے، ان سے کہا جائے نا بیٹا ذرا ابو کو تو بلاؤ، پتہ کیا کہتا ہے، اور جاؤ پر خوف ہی کو نہیں اس کے۔ اس کے مقابلے میں اتنی عمر کا آپ لاہور میں جا کے دیکھیں نا، کبھی ٹریک سوٹ پہنا ہوا ہے، کبھی کیا کچھ پہنا ہوا ہے، یہ کیا ہوا؟ ڈاکٹر صاحب کیا بتاؤں، بریک فاسٹ اس کا یہ میں کرواتی ہوں،
لنچ اس کا نگٹس ہوتے ہیں اور ڈنر میں اس کو یہ دیتی ہوں. سمجھ نہیں آتی، ہر روز بیمار رہتا ہے اور اس کے سامنے بلی میاؤں کر دے وہ چیخیں مارنا شروع کر دے. تو اللہ نے پھر برکت کس میں ڈالی؟ ہاتھ میں ٹکڑا پکڑا ہوتا ہے دیہات میں، اللہ نے اس میں بھی برکت ڈال دی. یہاں ادبن میں گزارش کروں گا، کھانا کھاتے وقت اس بات کا خیال کیا کرے، دوسرے کے سامنے رکھے. یہ صحابہ کی شان تھی. ہم کہتے ہیں لو بھی کھانا جب کھل جائے تو اس طرح دوڑ ہوتی ہے، یقین مانو جیسے گنڈا زنگ پہ جنگ شروع ہو گئی. ادب انسان کو بلند کرتا ہے. ادب سے بیٹھیں، وقار سے بیٹھیں. قسمت میں ہوا تو مل جائے گا، اور ملے گا وہ جو میری قسمت میں لکھا ہے. کسی کی طاقت نہیں اس کو ہاتھ لگا جو اللہ نے میری قسمت میں رکھا ہے. واسق باللہ بہت بڑا ظالم آدمی تھا. تو واسق باللہ کے رشتہ دار کے نوز میں ایک چنے کا دانہ چلا گیا. بڑی کوشش کی، رات کو رو کے گزاری، بچے نے نہیں نکلا. صبح اس کو نکال کے باہر بیٹھے، خاص انداز اس کو ایک تھپڑ لگایا تو وہ چنا نیچے گرا. اوپر سے ایک پرندہ فلائی کر رہا تھا، وہ آیا، اس نے چونچ میں لیا اور چلا گیا. رزق کس کا تھا اور کہاں رہا؟ نصیبک یصیبک ولو کان تحت الجبلین. جو تیرے نصیب میں ہے وہ دو پہاڑوں کے نیچے بھی ہے تو تجھے ہی ملے گا. وما لا نصیبک لا یصیبک ولو کان تحت الیدین. تیری قسمت میں نہیں ہے، سیدھی بازیاں لگا یا الٹی بازیاں لگا، وہ تجھے مل نہیں سکتا تھا، وہ دو ہاتھوں کے نیچے کیوں نہ ہو. دیکھا نا کتنے لوگ لقمہ لیتے ہیں فوت ہو جاتے ہیں. بس یہ لقمہ ہی اٹھایا، یہ اس کی قسمت میں نہیں تھا. 4 چیزیں پلانڈ ہیں اللہ کی طرف سے، یاد رکھیے گا، کبھی کام آئیں گے. مت خوف کھائیے، اللہ نے زندگی اور موت کو پلان کیا ہوا ہے. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب موت آ جاتی ہے نہ 1 سیکنڈ پہلے نہ 1 سیکنڈ بعد میں. آج ایمان کمزور ہو گیا ہمارے. ہم کہتے ہوئے بیماری نہ لگ جائے. احتیاط سنت ہے، احتیاط کرنی چاہیے، احتیاط ضروری ہے. لیکن یہ یاد رہنا چاہیے احتیاط کرنے کے باوجود بھی موت لیٹ نہیں ہوگی. موت نے وقت پہ ہی آنا ہے. دنیا جہان کا احتیاط کرنے والا اپنی زندگی لمبی نہیں کر سکتا. دنیا جہان کا بے احتیاط پہلے نہیں فوت ہوگا، فوت اپنے وقت پہ ہی ہوگا. فرق کیا پڑے گا؟ جو احتیاط نہیں کرے گا اللہ کے رسول کی بات نہیں مان رہا. جو احتیاط کرتا ہے وہ اللہ کے رسول کی بات مانتا ہے، سنت کا بھی اجر ملے گا اور دوسروں کو بھی نقصان دینے سے بچ جائے. دوسری چیز بھی پلانڈ ہے. لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. جب تک زندگی کا آخری لقمہ اور رزق کا آخری لقمہ اور پانی کا آخری قطرہ پی نہیں لیتے آپ کو موت نہیں آئے گی جو لکھوا کے آئے. یہ نہیں ہو سکتا، اس سے پہلے موت نہیں آئے. موت اتنی تیزی سے انسان کی طرف نہیں آتی جتنا رزق دوڑ کے آتا ہے. اور ہمیں ہر وقت یہی ڈر رہتا ہے رزق نہ ختم ہو جائے. یہ نہیں ختم، جیسے ختم ہو گیا نا ہم بھی ختم ہو جائیں گے. یہ نہیں ختم ہو سکتا. ایمان کو تازہ کیجئے. ان رزق المؤمن یستبطأ. مومن کا رزق لیٹ تو ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا. تیسری چیز بھی پلانڈ ہے. کہاں موت آنی ہے اللہ نے لکھا ہوا. حدیث میں آتا ہے جہاں موت آنی ہوتی وہاں اللہ کو اس کے دل میں ڈالتے ہیں، کسی کام کی غرض سے جاتا، اس کی ضرورت رکھ دیتے ہیں، وہ جاتا ہے موت آ جاتی. چوتھی چیز بھی پلانڈ ہے. کس وجہ سے فوت ہونا ہے؟ کیا اللہ محتاج ہے کہ کوئی سبب بنائے؟ وہ تو بات سے ہی بڑا، وہ تو بولتے بولتے بھی روح کھینچ سکتا ہے. ہم سمجھتے نہیں بیمار ہوں گے پھر گلوکوز کی بوتل لگے گی، پھر جو ہے وہ ہم بے ہوش ہو جائیں گے، پھر انجیکشن لگیں گے. وہ سوچ بنا رہا ہوتا ہے میں شاید ایسے فوت ہوں گا. میرے بھائی اللہ کی کبریائی کو پہچانو.
بل لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الاسباب والموت واحد، جو تلوار سے نہیں مرتا وہ گھر چارپائی پہ لیٹا بھی تو فوت ہو جاتا ہے۔ لیٹے لیٹے خالد بن ولید کہہ رہے تھے جب دنیا سے جا رہے تھے، جاؤ میرا پیغام بزدلوں کو پہنچا دو، ولا نامت عیون الجبنا، جن کو نیند نہیں آتی بزدلوں کو کہ موت نہ آ جائے۔ میں ساری زندگی موت کے پیچھے پیچھے دوڑتا رہا، موت میرے آگے آگے رہی کہ مجھے کسی جہاد کے میدان میں موت آ جائے، موت نہیں آئی۔ ایک بلش بھی جسم کا خالی نہیں تھا جہاں کو نیزے کا نشان، تلوار و تیر کا نشان نہ ہو، لیکن فوت ہوئے ہیں تو چارپائی بھی فوت ہوئے۔ حدیث میں آتا ہے من طلب الشہادة بالصدق بلغہ اللہ وإن مات على فراشہ، جو شخص شہادت کا متمنی ہوتا ہے وہ اپنے چارپائی پہ بھی فوت ہو، اللہ اسے شہادت کا درجہ دے دے۔ اولم ولو بشاۃ، ولیمہ کرو خواہ ایک بکری ہی کیوں نہ کرو۔ پہلے دن ولیمہ یہ حق ہے، دوسرے دن ولیمہ یہ تو دعوت اور کھانا ہے، اور تیسرے دن ولیمہ یہ ریاکاری ہے۔ لوگ کہتے ہیں 10 دن ولیمہ کریں گے، کیوں؟ یہی پیسہ آپ کسی نیکی پہ لگائیں، کسی غریب کی مدد کر دیں، اس کا گھر بنا دیں، اس کی ضروریات کو پورا کر دیں۔ وہ دیکھو ایسے ایسے لوگ بھی ہیں، ایک شخص نے نکاح کیا اور نکاح کے وقت لوگوں کو تو جو کھانا کھلایا اس کا ارادہ تو یہ تھا کہ 100 ہوں، لیکن 92 گھر اس نے پہلے تعمیر کیے اور فقیروں کے ہاتھوں پہ چابیاں رکھ دیں کہ یہ آج اس شادی کی خوشی میں آپ کو تحفہ دیتا ہوں۔ آپ کسی اچھی جگہ پہ لگائیں، آپ کو اجر ملے، ریاکاری سے کچھ نہیں ملے گا، یہ واہ کروانے سے کچھ نہیں ملے گا، پیسہ ضائع ہے، پیسے کی نمائش سے فائدہ کوئی نہیں ہے، یہ کسی کے کام آ جائے۔ نکاح کے بعد میں آخری بات کر کے بات کو ختم کروں گا، پھر ہم نکاح پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ نکاح کے بعد اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میرے گھر میں ہر وقت رونق ہو، خوشیاں ہوں، وقار ہو، مثالی گھر ہو، مطمئن خاندان ہو، آئیڈیل جوڑا ہو، 3 اصول یاد کر لے، اس جیسا گھر کسی کا گھر نہیں ہو۔ پہلا اصول، اسلام ایک عظیم دین ہے، یہ صرف عورتوں کو حکم نہیں دیتا، یہ مردوں کو بھی حکم دیتا ہے۔ پہلے مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر میں دینی ماحول بنائے، اکیلا ہی نماز نہ پڑھے، بیوی کو بھی نماز پڑھائے، بچوں کو بھی نماز کا پابند بنائے۔ اللہ کے رسول اکیلے تہجد تو نہیں پڑھا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے قومی یا عائشہ فاوتری، عائشہ تم بھی اٹھو تہجد پڑھو۔ ایقظوا صواحب الحجرات، ان حجروں والیوں کو اٹھاؤ، لکی یصلین، یہ بھی تہجد پڑھیں۔ اور اللہ کے رسول نے تو دعا دی تھی، رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلى وایقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، اللہ اس بندے پہ رحمت کی برکھا برسائے جو تہجد کے لیے اٹھتا ہے، بیوی کو بھی اٹھاتا ہے، اور اگر وہ پس و پیش کرتی ہے تو پانی کا چھڑکاؤ چہرے پہ کرتا ہے۔ وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاء، اللہ اس عورت پہ بھی رحمت کی برکھا برسائے جو تہجد کے لیے اٹھتی ہے، نماز پڑھتی ہیں اور خامد کو بھی اٹھاتی ہے۔ بعض عورتیں بہت نیک ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اور جو دنیا سے چلے گی کروڑ ہا رحمتوں سے نوازے، ساری زندگی پریشان رہتی ہے، یہ نماز کی پابندی نہیں کرتا، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، اور خود وہ تہجد گزار ہوتی ہے، اٹھاتی ہے اپنے خامد کو، اگر پس و پیش کرتا ہے تو وہ پانی کا چھڑکاؤ کرتی ہے۔ لیکن جہاں میں ضرور گزارش کروں گا،
بس کر دیں جی؟ نہیں جی نہیں، اچھا کر دیں بھائی، رسائی ڈال بہن واسطے تیار ہے، بس نہیں بس نہیں۔ ہاں جی، ایک کسر کٹوری ماشاءاللہ۔ فرمایا جو عورت اپنے خامد کے چہرے پہ چھڑکاؤ کرتی ہے رحمت کی برکھا برستی۔ لیکن میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ یہ پہلے مسئلہ بتا دینا چاہیے، یہ نہ ہو کہ تہجد کے وقت کو نیک عورت اٹھے اور خامد جو ہے وہ نہ اٹھے تو اس کے چہرے پہ پانی ڈالے، تو اس وقت تو چھڑانے بھی کسی نے نہیں آنا، وہاں لڑائی نہ ہو جائے۔ پہلے مسئلہ بتا دینا نہیں ضروری ہے نا۔ اکیلی حدیث کو لے کے تو کل کو فون آیا ہو جی سلو کے لیے آئے، رات کو ہماری لڑائی ہو گئی تھی، یہ ساتھ ساتھ بتا دینا چاہیے۔ اس کے مقابلے میں عورت کی ذمہ داری یہ ہے خامد کی جائز کاموں میں اطاعت کرے۔ اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها وحفظته في نفسها وماله قیل لها ادخل الجنة من ای باب شئت۔ جو عورت 5 نمازوں کی پابند ہو، روزے رکھنے والی ہو، اپنے خامد کی اطاعت کرنے والی ہو، اور اپنی عزت کی حفاظت اور خامد کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو، اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے یہ جنت کی 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہتی ہو جنت چلی جاؤ۔ ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ۔ جو عورت اس حالت میں فوت ہوتی ہے کہ اس کا خامد اس سے راضی تھا، یہ عورت جنتی ہے۔ دوسرا اصول، گھر کیسے بنتے ہیں، گھر کیسے آئیڈیل ہوتے ہیں، جس میں مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ گھر کے اخراجات خوشی سے پورے کرے، عبادت سمجھے۔ حدیث میں آتا ہے ما اطعمت زوجتك فهو لك صدقہ وما اطعمت ولدك فهو لك صدقہ وما اطعمت خادمك فهو لك صدقہ وما اطعمت نفسك فهو لك صدقہ۔ تم اپنی بیوی پہ جو خرچ کرتے ہو، اپنی اولاد پہ خرچ کرتے ہو، اپنے خادم پہ خرچ کرتے ہو، یا اپنے اوپر خرچ کرتے ہو، حالانکہ ذمہ داری ہے، واجب ہے، لیکن نیت یہ ہو وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، اللہ تو راضی ہو جانا۔ قیامت کا دن ہوگا، یہ 4 مدات میں جتنا مال خرچ کیا ہوگا وہ اللہ تمہارے نام اعمال میں بطور صدقہ لکھ دے گا۔ صدقہ۔ لوگ شکایت کرتے ہیں میری بیوی کھانا بہت کھاتی ہے، تو صدقہ تیرا، جتنا بھی صدقہ گھر میں ہی ہو رہا ہے، پریشان کیوں؟ وَإِذَا كَانَتْ أَكُولَ فَأَكْثِرْ هذه الصدقہ، اگر وہ کھانا زیادہ کھاتی ہے تو شکر کرو، گھر میں صدقہ زیادہ شروع ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو بطور تحفہ آج دینا چاہتا ہوں، اور سنائیے ان لوگوں کو جو گھر اجاڑ دیتے ہیں صرف اس بات پہ یہ خرچہ پورا نہیں دیتا۔ دینار تصدقتہ علی مسکین، دینار انفقتہ فی رقبہ، وَدِينَارٌ أَنفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنفَقْتَهُ عَلَىٰ أَهْلِكَ۔ اللہ کے رسول فرماتے ایک دینار مسکین کو دو، ایک گردن آزاد کرنے کے، ایک اللہ کی راہ میں، اور ایک بیوی پہ خرچ کرو۔ أَعْظَمُ أَجْرًا الَّذِي أَنفَقْتَهُ عَلَىٰ أَهْلِكَ، قیامت کو جب کھاتے کھلیں گے تو سب سے زیادہ اجر والا وہ دینار ہوگا جو بیوی پہ خرچ کیا ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت یاد رکھنے والی ہے، دعویٰ نہیں میں کرتا، لیکن کسی کو یاد ہو جائے بہت سارے گھر جو اجڑتے ہیں وہ اجڑنے سے رک جائیں گے۔ خوش ہو کے خرچ کیا کرو، عبادت ہے۔ عورت کی ذمہ داری اس کے مقابلے میں یہ ہے خدمت میں کوئی کمی نہ کرے۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک عورت آئی، پوچھا ذات زوج انتی، شادی شدہ ہو؟ قالت نعم، اللہ کے پیارے پیغمبر شادی شدہ ہو۔ قالت کیف انتی لہو، خدمت کیسے کرتی ہو؟ قالت ما الو الا ما عجزت عنہ،
میں نے کبھی کمی کی نہیں ہے جب تک میں عاجز نہ ہو جاؤں۔ فرمایا انظری این انت منہ فانما هو جنتک و نارک، غور کر لینا تیرا خامد تیرے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ ایک بات میں آپ سے پوچھنا ہی چاہوں گا کہ جی دنیا میں سیدہ فاطمہ جیسی بھی کوئی بیٹی آئی ہے؟ بولیے، سیدۃ نساء اہل الجنہ، وہ تو جنتی عورتوں کی سرتاج ہوگی۔ جب ان کی شادی ہوئی جرت بالرحال، چکی خود چلاتی تھی، حتی اثرت بیدها، ہاتھوں پہ نشان بن گئے، واستقت بالقربہ، مشکیزہ اٹھا کے لاتی، حتی اثرت بنحرها، نشان بن گئے، قمت البیت، خود صفائی جھاڑو دیا کرتی تھیں، حتی غبرت ثیابها، اس وقت تو یہ ٹائلنگ نہیں تھی، ماربل نہیں ہوا کرتا تھا، کپڑے گرد آلود ہو جاتے، وَأَوْقَدَتِ الْقِدَرِ، ہنڈیاں بھی خود پکایا کرتی تھیں، حتی دَكِنَتْ ثِيَابُهَا، کیا حال ہوتا ہوگا دھوئیں سے، اس وقت تو یہ گیس اور اوون اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تھی۔ دونوں نے مشورہ کیا چلو اللہ کے رسول کے پاس جاتے ہیں، کوئی غلام مل جائے گھر کے باہر کے کام کر دے گا، کوئی لونڈی مل جائے گھر کے کام کر دے گا۔ گھر میں اللہ کے رسول نہیں تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بات بتائی، واپس آ گئے۔ سیدہ عائشہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معمہ رکھا، آپ اپنی بیٹی کے گھر گئے، کہتے الا ادلکما علی خیر مما سألتما، کیا میں تمہیں غلام اور لونڈی سے بہتر کام نہ بتا دوں؟ کیا بتائیے اللہ کے رسول؟ فرمایا اذا اخذتما مضاجعکما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فذلكما خير لكما من خادم، رات کو تھک ہار کے تم بستر کی طرف جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دینا، یہ کہہ دو گے تھکاوٹ بھی چلی جائے گی، جسم بھی تر و تازہ ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات تو بتائیے، سیدہ فاطمہ تو چکی چلاتی تھی، آج تو 2 3 4 بسا اوقات، ویسے بھی لاک ڈاؤن کے مسائل آ جاتے ہیں، 10 بوریاں گھر میں پڑی ہوتی ہیں، پڑی ہوتی کہ نہیں پڑی ہوتی؟ وہ تو پانی مشکیزے میں لے کے آتی تھی، یہاں تو ہر کمرے میں 2 سسٹم ہے، ہاٹ اینڈ کولڈ، پھر بھی اللہ کا شکر نہیں۔ وہ تو جھاڑو خود دیتی، آج تو 1 2 3 میڈ رکھی ہوتی ہیں لوگوں، پھر بھی اللہ کا شکر۔ وہ ہنڈیاں خود پکاتی، آج کوشش یہ ہوتی ہے چلو کو 15 دن باہر سے ہی آ جائے، باقی 15 دن پکا لیں گے۔ اس میں بھی مسئلہ یہ ہوتا ہے وقت پہ پکتا ہے کہ نہیں پکتا۔ آپ شہروں میں جا کے تو دیکھیں، جتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں بیچارے لائن میں لگے ہوتے ہیں، یہ کیا، اور ناشتہ لینے ذرا میں گیا تھا، ناشتہ کس کے لیے لینے گئے تھے؟ اپنے لیے تو نہیں، پھر بیگم صاحبہ کے لیے لینے گئے تھے۔ سلف صالحین کی بیویوں کا یہ انداز تھا، کہتی تھی ہاتھ سے پکا کے کھلائیں گی، یہ نیکیاں کریں گے، ان کی ہر نیکی میں ہم شریک ہو جائیں گے، انداز تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تیسرا اور آخری اصول جو ہے، مرد کو چاہیے چھوٹی چھوٹی بات پہ پہاڑ نہ بنا لے، اور کمی کوتاہی انسانوں میں ہوتی ہے، اتنا وہ مائکروسکوپ کے ساتھ اسی غلطیوں کو نہ دیکھا کرو کہ اچھا یہ بھی غلطی ہے، بس جی اس کے ساتھ تو میں رہ نہیں سکتا۔ وہ بھی تو رہ رہی نا، تیرے اندر بھی تو کوئی غلطیاں ہیں نا، کہ تم مبرہ ہو غلطیوں سے۔ لا یفرق مؤمن مؤمنا ان کرہ منها خلقا رضی منها آخر، اگر ایک کمی کوتاہی بیوی میں دیکھو تو اس کی اچھائیوں کو یاد کر کے اس کے ساتھ نبھا کرو، اچھی معاشرت کرو۔ اللہ کے رسول نے تو اصول یہ بتایا ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی، بہترین دنیا کا انسان وہ ہے جو بیوی کے معاملے میں بہترین۔
باہر ملے تو بڑا اخلاق ہے، بڑا اخلاق، اور گھر جا کے بیویوں کو گالیاں دے، یہ اخلاق ہے؟ عام انسان جس سے کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، اس کو عزت احترام سے ملے، گھر جا کے والدین کے سامنے اونچا بولے، یہ اخلاق ہے؟ جس کو منافقت کہتے ہیں۔ سب سے پہلے اخلاق کے حقدار والدین ہیں۔ آپ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مثالی خامن بنو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کے بارے میں سیدہ عائشہ سے پوچھا تھا سیدنا اسود نے، ماذا یصنع النبی فی بیتی، اچھا اللہ کے رسول گھر میں کیا کرتے تھے؟ تو سیدہ عائشہ نے کیا فرمایا، یرقع دلوہ، ڈول درست خود کر لیتے، یقصف نعلہ، جوتا خود درست کر لیتے، یرفع ثوبہ، اپنے کپڑے کو خود ٹانک لیتے، وَيَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرِّجَالُ فِي بُيُوتِهِمْ، جو انسان کرتے ہیں گھروں میں وہ سارے کام کر لیتے۔ وَكَانَ فِي مَهْنَةِ أَهْلِهِ، أي فِي خِدْمَةِ أَهْلِهِ، ہم 9 بیویاں تو آپ کی خدمت کرتی ہیں، لیکن محسوس یوں ہوتا تھا، آپ کا انداز زندگی اتنا مبارک تھا، یوں لگتا تھا کہ وہ ہماری خدمت کر رہے ہیں۔ یہاں تو اگر جوائنٹ فیملی ہو نا، 2-3 بھائی اکٹھے رہتے ہو، تو اگر وہ اللہ کی نیک بندی آواز دے ہی دے، یہ فلاں کے ابا ذرا یہ چیز پکڑانا، تو بیچارہ دائیں بائیں دیکھتا ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کیونکہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو انہیں کہنا سانو پہلو ہی پتا سی یہ رن مرید نکلے گا۔ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے اچھا کیا ہے کہ وہ بیمار تھی اس کے ساتھ ہاتھ بٹا دیا ہے، کہتے نہیں سانو پہلو ہی پتا سی، ہو سکتا بھی تو انہوں پہلو کو وہی آ گیا ہوگا۔ عورت کی ذمہ داری ہے، اگر خامد جو ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ گھر نہیں اجاڑتا، سمجھدار ہے، عقل مند ہے، تو عورت کی بھی ذمہ داری ہے وہ اپنے اندر حکمت لائے، بصیرت لائے، جذبات میں نہ آئے، منہ توڑ کے جواب نہ دے، خاموش رہنا سیکھے، کوئی بات ہو بھی جائے خاموشی اختیار کر لے، اس کا گھر کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ کیسی حکمت! رملہ بنت الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی تربیت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ ان کے خامد کی طبیعت میں تھوڑی سی سختی تھی، انسان مختلف ہے نا۔ وہ ایک دن وہ غصے میں آ گئے، انہوں نے کچھ کہا اور یہ خاموشی سے بیٹھی رہی۔ ان کو اور غصہ آ گیا، کہتی ہے اس لیے خاموش ہو کہ میں کوئی غلط کہہ رہا ہوں، یا اس لیے خاموش ہوں کہ تم میری شکایت اپنے بھائیوں کو لگاؤ گی؟ اس نے ایک عورت نے 3 جواب دیے، فابتسمت، مسکرا کے دکھا دیا تاکہ ثابت ہو مجھے غصہ نہیں آیا، آپ بھی ٹھنڈے ہو جائیں، کول ڈاؤن ہو جائیں۔ دوسرا جواب انہوں نے دے دیا، لا ھذا ولا ذاک، نہ اس لیے چپ ہوں کہ آپ نے کچھ غلط کہا، نہ اس لیے چپ ہوں کہ میں آپ کی شکایت کرنے کی، میں آپ کی شکایت کیوں اپنے بھائیوں کو کروں؟ تیسرا جواب، انما نحن ریاحین للشم والضم ما لنا وللدخول بین الرجال، ہمارا کام تو یہ ہے، جو پھولوں کا کام ہوتا ہے وہ تو ماحول کو سازگار بناتے ہیں، ان کا کام مردوں کی باتوں میں انوالو ہونا نہیں ہے۔ یہ وہ بصیرت کا جواب تھا۔ پھر 24 سال زندہ رہے، دوبارہ ان کی کبھی غصہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں۔ آج تو چھوٹی سی بات ہوتی ہے لڑائی ہو جاتی، میرا بچہ بیماری اس نے کیا ہے، یہ ہاسپٹل میں لے کے نہیں گیا، فوت ہوا ہے تو اس نے ہی مارا ہے، اچھا ہاسپٹل میں جا کے ڈاکٹر جو ہے وہ ملک الموت سے چھین لیتے اسے؟ کیسا عقیدہ ہے آپ کو؟ ہاں وقت پہ ڈاکٹر پہ جانا چاہیے، دوائی لینی چاہیے، لیکن یہ الزام لگانا کہ مارا اس نے ہے تو کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے۔ کیا تھی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، ایک بیٹا، بیمار بیٹا، خامد گھر میں نہیں ہے، فوت ہو گیا، کہتی ہیں فاسترجعت انا للہ و انا الیہ راجعون، غسلتہ، اکیلی نے غسل لیا، کفنتہ، اکیلی نے کفن پہنایا، حنطتہ، حنوط کیا، خوشبو لگائی اور اس کو لٹا دیا، نہ واویلا کیا، نہ روئی ہے، نہ نوحہ کیا، نہ بین کیا۔ خامد آیا،
آتے ہی پوچھتا ہے کیف ہے ابنی، بیٹا کیسا ہے؟ اس نے سر پہ باں نہیں رکھی، بازو نہیں رکھا کہ یہ ہو گیا. اس نے کہا حدا ما کان، پہلے سے سکون میں. ظاہر ہے پہلے بیمار تھا تو اللہ کے پاس چلا گیا، تو بچے سکون میں ہوتے. کھانا دیا، ثم تجملت له ما تجملت له من قبل، پھر اپنے آپ کو سیٹ ویٹ کیا اور خاوند کے پاس آئی. کچھ وقت کے بعد ایک سوال کرتے ہیں، لو ان قوما استعاروا شيئا الهم ان يمنعوا، اگر کسی قوم نے کوئی چیز ادھار لی ہو تو جس نے دی ہو وہ کہے میرا ادھار واپس کرو، تو دینا چاہیے کہ نہیں؟ کہتے دینا چاہیے. کہتے الهم يمنعوا، اگر وہ کہیں نہیں دینا، کہتے بئس ما قالوا. خامد کہتے ہیں بڑے برے لوگ ہیں. بھی کسی نے نیکی کی ہے، ادھار دیا ہے، تو اس کی نیکی کا بدلہ تو نیکی ہونی چاہیے. انما جزاء السلف الحمد والادا، کوئی قرض دیتا ہے تو اس کے دو جواب ہیں، ایک اس کی تعریف کرو، اس کی دعا دو اسے، اور ایک وقت پہ اس کا قرض واپس کرو. تو وہ کہتی ہے ہر ابن، بیٹا اللہ نے ادھار دیا تھا واپس لے لیا. کیا کمال ہے صبر، کیا کمال ہے صبر. اللہ کے رسول کے پاس یہ بات پہنچی، فرمایا بارک اللہ فی لیلتکما، اللہ نے ایک اور بیٹا دے دیا. صبر کیجیے، حکمت، غور سے سنیں. سارا دن تھکاوٹ سے خامد آئے تو اپنے ہی سارے کے سارے مصیبتوں کے بکھیڑے کھول کے نہ بیٹھ جایا کریں، اس کی خدمت کریں، اس کو کھانا دیجیے، اور تسلی سے بھی بات ہو سکتی. اور مجھے وہ قصہ یاد آ گیا، وہ ایک شخص نے حدیث سنی تھی، وہ شیخ عبد الرحمن عریفی بیان کر رہے تھے، ادخال السرور فی قلب مسلم صدقہ، کسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرنا یہ صدقہ ہے. اس نے کہا یہ صدقہ میں پہلے بیوی پہ کرتا ہوں، بیوی کو خوش کرتا ہوں. گھر آتا ہے، آ کے بیوی کو کہتے ہیں آؤ ذرا باہر نکلیں. باہر نکل کے کہتا ہے ارائیت القمر، چاند دیکھ رہی ہو؟ قالت نعم ما احلا، کیا ہی خوب دمک اور چمک والا ہے. اس نے صرف اس کو خوش کرنے کے لیے کیا کہا، انت احلا من القمر، تمہیں تو اللہ نے چاند سے بھی اچھا بنایا ہے. سمجھدار تھی، کہتی لا بل انت فجزاک اللہ خیرا، میں نہیں، تمہیں اللہ نے چاند سے اچھا بنایا ہے، اللہ تجھے جزائے خیر دے. اس نے بیوی پہ صدقہ کیا، بیوی نے خاوند پہ کر دیا. دوسرے شخص نے کہا یہ صدقہ تو مجھے بھی کرنا چاہیے. وہ اپنی بیوی کو لے کے نکلا، وہ بھی کہتا ہے ارائیت القمر، چاند دیکھ رہی ہو؟ وہ چلتی چلتی رک گئی، کہتی ہے تظننی عمیہ، تو مجھے اندھا سمجھ رہے ہو؟ اب بتائیں صدقہ کیسے ہوگا، کیسے صدقہ ہوگا؟ حکمت کا جواب یہ وہ لوگ دیا کرتے ہیں جن کو اللہ نے سمجھ دیا ہوتی. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک سگریٹ پینے والا آیا، کہتے ادھر آؤ. سگریٹ پینے والے کیا کہتے ادھر آؤ. جیب سے عطر نکالا، اس کو لگا دیا، کہتی ہے اس سے اس کی خوشبو اچھی ہے. کیسا سمجھایا، یہ جو تم پی رہے ہو اس سے اس کی خوشبو اچھی ہے، یہ لگا کے دیکھو. مولانا ثناء اللہ عمر سری رحمہ اللہ جب دیکھا کہ ٹخنوں سے نیچے ایک بندے کی پاجامہ ہے، دوست تھا، بڑا تعلق تھا، کچھ نہیں کہا. کہتے ادھر میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. جی کیجیے. کہتے یہ کپڑا بڑا پیارا آپ نے پہنا ہوا ہے، اگر آپ نیچے سے تھوڑا سا کاٹ دیں نا تو میری ٹوپی بڑی پیاری بن جائے گی. دوبارہ اس نے ٹخنوں سے نیچے نہیں کیا. یہ حکمت ہے، دنائی ہے، یہ سیکھو. مت اپنی زبان کو غلط استعمال کرو. چھوٹی سی بات پہ کافر، فاجر، فاسق، یہ مومن کا طریقہ نہیں ہے. مومن تو فاسق اور فاجروں اور کافروں کو پکا مومن بنانے کی کوشش کرتا ہے. غزالی سے کسی نے پوچھا تھا نا بے نماز کا حکم کیا ہے، انہوں نے کہا کہ بازو پکڑ کے مسجد لے جاؤ. وہ بیچارہ شرمندہ ہو گیا کہ یہ کہے گا کافر ہو گیا. کہا اس کا طریقہ یہی ہے، بازو پکڑ کے مسجد لے جاؤ.
حکمت سیکھو، دانائی سیکھو۔ اللہ عز و جلال سب کو نصیب فرمائے۔ آپ میں سے کون کون شادی شدہ ہے؟ اب ڈر کے ہاتھ بھی کھڑا نہیں کر رہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے گھروں کو سکون کے باغیچے بنائے، اور آپ کی اولادوں کو نیک بنائے، اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، صدقہ جاریہ بنائے۔ اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کو کوئی راز دے دوں کہ آپ کو کبھی بھی گھر میں پریشانی نہیں ہوگی؟ دے دوں؟ سارے نہیں بولے، پھر آپ اکیلے کوئی بتا دیں گے جاتے جاتے؟ کیا جی؟ چار کام کر لے کبھی آپ کے گھر میں کوئی پرابلم نہیں آئے گا۔ میں نہیں کہہ رہا، خطبہ حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، اور اس سے پہلے بھی میں صرف وہ چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ احسنوا الیہن فی کسوتہن وطعامہن، دو کام، اچھا لباس لے کے دے دیں، کھانا اچھا کھلا دیں۔ یہ اللہ کی بندی راضی راضی، اس نے تمہیں کیا کہنا ہے؟ یہ حدیث کے الفاظ۔ پوچھا اللہ کے رسول عورت کا مرد پہ حق کیا ہے؟ فرمایا ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت، اور جب خود کھانا کھاؤ اس کو بھی کھلاؤ۔ خود تو بیٹھے ہو کباب چنے کھاتے، اور اس کو فون کر کے کہو وہ دال نہیں ہے کسی پھر پکا کے کھا لینی، یہ گھر کیسے سیکھ ہوگا؟ خود تو ہر روز جو ہے وہ آپ الکرم کا سوٹ لیں، اور اس کو کہیں وہ جو آپ کی خالہ نے دیے تھا وہ کدھر ہے، وہ نکالو نا ذرا۔ ایسے بات نہیں بنتی۔ احسنوا الیہن فی کسوتہن وطعامہن، کھانا اچھا دیو اور لباس اچھا لے کر دو، کبھی پریشانی نہیں۔ ہمارے پاس فتویٰ آتا ہے جی لڑائی کس بات پہ ہوئی ہے؟ جوتیاں دو تھیں، عید آ گئی، کہتی ہے جوتی لینی ہے، اس نے کہا لے کے نہیں دینی، لڑائی ہوگی۔ کیا اس سے بھی ناکام کوئی بندہ ہے جو ایک جوتی کے پیچھے بیوی ہار جائے؟ سچ بتائیے کتنی جوتی کی قیمت؟ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے اکثر النعال، جوتیاں زیادہ لے سکتے ہو، 1 2 3 4 بھی لے سکتے ہو، اکثر النعال۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے جب بندہ جوتی پہنتا یوں لگتا ہے کسی سواری پہ سوار ہو گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اگر آپ ایک جوتی خرید کے دے دو گے تو کیا خیال ہے آپ فوت ہو جائیں گے؟ پھر ایک جوتی کے بدلے انسان بیوی ہار جائے، اس کے بارے میں آپ عقل کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اگر آپ کا جی چاہتا ہے کہ میں اچھی جوتی پہنوں تو اس کو بھی لے کے دے۔ اور چوتھا کام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے تو سیدہ عائشہ کے پاس سہیلیاں بیٹھی ہوتی تھی۔ کون بیٹھی ہوتی تھی؟ اور کھیل رہی ہوتی تھی، دیکھ کے وہ دوڑ جاتی۔ فیشربہن، اللہ کی رسول فرماتے آ جاؤ، سیدہ عائشہ کے پاس آ جاؤ، اور تم جو کھیل کھیل رہی تھی آپ کھیل لو، جائز خواہش کو پورا کرو۔ مت کہو تم اپنے بھائی کے گھر نہیں جا سکتی، تم اپنی بہن کے گھر نہیں جا سکتی۔ یہ ڈکٹیٹرشپ کرنے والا کبھی سکون نہیں لیتا، اس کو بلکہ کہو جاؤ اپنی والدہ کا پتہ لو، اس کے لیے دعائیں کرو، اس کی خدمت کرو، موقع خود دو۔ یہ 4 کام آپ کر لو، یہ پابندیاں چھوڑ دو، آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی۔ کیا کریں گے؟ یہ نہ ہو کہ آپ بعد میں میسج کریں ساڑھے تو خرچے بھی تو آ گئے تسی۔ نہیں، سکون کے فیصلے اللہ کے رسول کے سنانے جا رہا ہوں۔ اور عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ عورت 4 کام کر لے، کبھی زندگی میں پریشانی نہیں اٹھائے گی۔ کون سے 4 کام؟ میں نہیں کہہ رہا، حدیثیں صحیح ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تزوج الابکار، تم کماری عورتوں سے شادی کیا کرو، 4 سبب ہیں اس کے۔ لأنہن اعذب افواہا وَأَقَلُّ خِدًّا،
وَأَسْخَنُ أَقْبَالًا وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ، چار چیزیں جو عورت زندگی بھر یہ چار کام کر لے کبھی اس کی عزت میں کمی نہیں آئے گی۔ پہلا کام، گفتگو اچھی کرے، بول اس کے اچھے ہونے چاہیے، بول میٹھے ہونے چاہیے، اس میں کرواہٹ نہ لائے۔ دوسری چیز، اہتمام کرے اپنے خامد کا، اسخن اقبالا، گرم جوشی سے استقبال کرے، اس کو پتہ ہو میرا خامد آنے والا ہے، میں نے اس کے لیے کھانا بنانا ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے۔ اور تیسرا کام، خامد کو دھوکہ نہ دے۔ دھوکہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ بات اتنی سی ہو، والدین کو اتنی بتائے، وہ سمجھے کہ میری بیوی بڑی مطمئن ہے، پتہ بعد میں چلے کہ ادھر تو کوہرام مچا ہوا ہے۔ وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ، جو کچھ اللہ نے دیا اس پہ شکر گزاری کر لے، یہ اور زندگی میں کبھی پریشان نہیں۔ قرآن کہتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورتوں کے لباس سے، عورتیں مردوں کے لباس ہیں۔ لباس کا کیا پرپز ہوتا ہے؟ تین پرپز ہے لباس کے۔ سردی گرمی سے لباس بچاتا ہے، کبھی مال آتا ہے کبھی نہیں ہوتا، سردی بھی آتی زندگی میں، گرمی بھی آتی ہے، تو ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے۔ لباس کا دوسرا پرپز ہے یہ ستر پوشی کرتا ہے، اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو چھپاؤ مت، اس بیوی کی باتیں اٹھا کے ماں کو بتاؤ، بہنوں کو بتاؤ اور پورے شہر میں ڈنڈورا پیٹو، یہ کبھی بھی اپنا گھر نہیں چلا سکتا بندہ، یہ لائی لگ انسان کبھی چین نہیں لیتا۔ بیوی کا مسئلہ خود حل کرو، تم مرد ہو، وہ خامد کی بات ہے مت اپنی ماں کو جا کے بتائے، خود حل کرے، خود بات کرے۔ ہاں اگر کو پھر بھی بات نہیں ہوتی تو کسی سمجھدار سے اس کو تلقین کروائے اور اس کو ہدایت کی کوئی بات کروائے۔ ہر چھوٹی بات جو ہے پہنچانے والا بچہ یا بچی یہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، اور آپ کا بھی تجربہ ہوگا، کیوں جی کبھی وہ گھر آباد ہوئے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ، تیسرا جو ہے پرپز ہوتا ہے لباس کا، یہ زینت کے لیے بھی لباس ہوتا ہے۔ جو مرد یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں میرے لیے سب سے بڑی زینت کیا ہے، یہ میرا گھر ہے، میری بیوی بچے ہیں، اس کو کبھی پریشانی نہیں ہے۔ عورت بھی سمجھے کہ کائنات میں سب سے بڑی زینت میرا خامد ہے، میرے بچے ہیں۔ اللہ عز و جلال توفیق سے نوازے، ان باتوں کو سمجھ کے عمل کی توفیق دے۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ، اللہ کروڑہ رحمتوں سے نوازے، بعض بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں، کوئی چیز رہ جائے تو وہ یاد کروا دیتے ہیں۔ یہ جب شادی ہوتی ہے تو کاپی پینسل کس سے رکھتے ہیں؟ بولے آپ کو تو نہیں پتا ہوگا میرے خیال، کبھی وہ تھال رکھ دیتے ہیں، آپ کو نہیں پتا ہوگا نا، شاید اس علاقے میں نہیں ہوتا ہوگا، کیوں جی؟ یہ جی ہے نیوندرا شریف۔ میں کچھ نہیں کہوں گا، صرف ایک حدیث سناؤں گا۔ العائد فی ہبتہ کالکلب یعود علی قیئہ ولیس لنا مثل السوء، تحفے دیا کرو اور تحفہ دیا بھی کرو، کو دے دے تو یہ سنت ہے، تہادو تہارو، تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے، لیکن اس نیت سے دیا کرو میرا رب راضی ہو، سنت ہے۔ بوٹی دے کے بکرا لینے کی خواہش نہ کیا کرو، 500 دیں گے 1000 ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے جو تحفہ دے کے لے لے وہ ایسا ہی ہے جیسے کتے نے قید کی اور دوبارہ چاٹ لی۔ کھولیے صحیح بخاری، وَلَيْسَ لَنَا مَثَلُ السُّوءِ، ہمارے لیے بری مثالیں نہیں۔ کیا مطلب ہے لکھنے کا؟ کیا مطلب ہے لکھنے کا؟ میرے رب کا فضل ہے، نہ آج تک نیوندرا دیا ہے نہ لیا ہے، جب بھی دیا اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے۔ ابو اليسر صحابی ہے جن کا کام یہ تھا میں نے لوگوں کو قرض دینا ہے۔ کیوں دیتے تھے قرض؟
حدیث میں آتا ہے جو قرض دیتا ہے پھر ڈھیل دیتا ہے، وقت پہ واپس نہیں دے سکا، ڈھیل دیتا ہے اللہ، اسی وجہ سے ایک بندے کو اللہ نے جنت دے دی۔ ایک شخص کے پاس قرض لینے گیا، وہ چھپ گیا، اس کو بلا کے کہتے میں کچھ نہیں کہتے، میری بات تو سنو نا، آپ کو پتہ ہے کہ آج بھی اس نے قرض دینا ہو تو چھوٹے بچے کو بھیج دیں گے، بچے معصوم ہوتے وہ آگے کہتے ہیں میرے ابا کہتے ہیں ابا گھر میں نہیں ہیں، بچے ہی ہو گئے۔ اس کو بلایا، کہتے ہیں آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا من محا عن غریمہ وعفا عنہ کان فی ظل العرش یوم القیامہ، جو کسی کا قرض معاف کر دے یا قرض دور کر دے اللہ قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ دیں گے، یہ آپ کے قرض کا کاغذ میں پھاڑ رہا ہوں، جاؤ میں نے معاف کیا۔ آپ بھی نیندے کی کاپی شریف پھاڑ سکتے ہیں؟ اب پتہ چلے گا نا، بولے نیندرا لیا کریں گے۔ آپ نے حدیث سنی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اگر دیکھنا ہے تو آؤ میں آپ کو عرض حجاز کا قصہ سنا دوں۔ وہاں کیا ہوتا ہے، آؤ اس طرح کی عادتیں یہاں بھی آ جائیں۔ ایک ساتھی سے پوچھا بھی شادی کیوں نہیں کر، لیش میں تتزوج ايش المشکلہ، کیوں نہیں شادی کر رہے؟ کہتا ربی یسر، اللہ آسانی کرے گا تو پھر۔ کہتا ہے آسانی کا کیا مطلب؟ الولیمہ علیہ، میں تیرا ولیمہ کروں گا، میں تیرا ولیمہ کروں گا۔ ایک ادھر سے بولا، ایک ادھر سے بولا، لو شادی ہو۔ جن لوگوں کو اللہ کی رضا چاہیے ہوتی وہ اس طرح کے کام نہیں کرتے۔ اور میں آپ سے ادباً گزارش کروں گا اپنی نسلوں کو اچھا بنائیے، ان کو سبق دیجئے، بیٹا اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے، ہم نے لینے کے لیے نہیں دینا۔ اللہ آپ کو محروم نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو محروم نہیں کریں گے جب آپ اس نیکی کی غرض سے کریں گے۔ اور یہاں تو نہ جانے وہ کیا کیا شادی پہ دودھ پلائی، گھوڑی چڑھی، ہمیں تو نام بھی نہیں آتے، پتہ نہیں وہ کیا ہوتی ہے جی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین دیا ہے اس میں ہی برکت ہے۔ آپ دودھ پلائیں یا شربت پلائیں یا پانی پلائیں، جو بھی مہمان نوازی کرنا چاہتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں۔ یہ دودھ پلائی کے اتنے پیسے ہیں، یہ جی دودھ پینا اس کے اندر چڑیا ڈال دی ہے، کپڑے خراب ہو رہے، یہ کون سا طریقہ اللہ کے رسول نے بتایا؟ اللہ رسم و رواج سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور یہی اصلاح کرنے تو اللہ کے رسول آئے تھے۔ اللہ میری اور آپ کی اصلاح فرمائے۔ مولا کریم، یہ جتنے روشن چہرے بیٹھے ہیں اللہ ان کو ایمان، صحت اور خوشی اور عزت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ مولا کریم جو گھر بننے والا ہے اللہ اس کو مثالی گھر بنا، برکتوں والا گھر بنا۔ میرے مالک تیری رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ اس ہستی پہ کروڑ رحمت نازل فرما جس ہستی نے تیرے دین کی ترویج اور تبلیغ اور تعلیم کے لیے زندگی کما دی۔ الہ العالمین ہمارے استاد گرامی کے درجات کو بلند فرما۔ الہ العالمین قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کا ساتھ نصیب فرما۔ مولا کریم ان کے لیے صدقہ جاریہ ہمیں بننے کی توفیق عطا فرما، ان کی اولاد کو بھی توفیق عطا فرما، ان کی نیکیوں کو جاری رکھے۔ مولا کریم قیامت کے دن کو جنت میں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جمع فرما۔ اے اللہ جن کی اولادیں ان کو نیک بنا دے، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور صدقہ جاریہ بنا۔ جو بے اولاد ہیں ان کو ان کی جھولیوں کو بارونق بنا دے۔ مولا کریم جو بیمار ہیں ان کو صحت و عافیت سے نواز، ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے، جو کسی مصیبت میں ان کی مصیبتوں کو خوشیاں بنا دے۔ اے اللہ جو پریشانیوں میں ان کی پریشانیوں کو اللہ خوشیوں میں تبدیل فرما دے، بے روزگار کو تمنگل بنا دے، مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرما دے، مالداروں کے مال میں برکت فرما، شریروں کی شرارت اور حاسدوں کے حسد سے بچا۔ اللہ جس طرح تیرے گھر میں جمع ہیں سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما، اور اپنے محبوب کا ساتھ نصیب فرما، اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لائیے وہ نکاح کی